سوال یہ نہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، سوال اہم یہ ہے کہ موت سے پہلے بھی زندگی ہے کہ نہیں۔ اپنے لیے زندہ رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دوسروں کے لیے کرم کرنا، یہیں سے زندگی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ ہم اس ملک یعنی پاکستان میں اسی کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اسی کی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے، میرے سمیت، کہ ہم سب تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہ صحیح، تھوڑا تھوڑا اس میں کوئی حصہ ضرور ڈالیں پازیٹیو طور پر، کیونکہ ملک کو بالکل ضرورت ہے اور ہم سب کو اپنا ایک اچھے شہری کی طرح منصب نبھانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ دنیا بدلے گی تو ہم بدلیں گے۔ جب میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے بدلنا ہے تو دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ نام کے پہلے حروف الم، مدہ، لام، عین، انگلش میں اے ایل اور برج عمل یعنی ایریز۔ اس ہفتے کے شروع میں مون اور جوپیٹر کا کنجکشن ہونا یہ آپ کے لیے ایک اچھا سائن ہے۔ بیرون ملک سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی آس امید اور چھوٹی بڑی خواہش جون سی ہے وہ پوری ہونے کے پورے امکان ہے۔ بڑے بھائی سے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے مالی طور پر، لیکن جیسے ہی 2 مون کو مارس یعنی مریخ برج کینسر میں داخل ہوگا جو آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک ہے، یعنی آپ کے لگن سے چوتھے گھر میں جہاں اس کو ڈیبلیشن ہے، وہاں پہ یہ منگل نیچ کا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، بالکل اچھا سائن نہیں ہے۔ گھریلو معاملات میں کشیدگی پیدا ہوگی، والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور والدہ کی صحت پر خرچہ بھی آ سکتا ہے۔ زمین اور جائیداد کے حوالے سے کچھ معاملات زیر بحث آئیں گے، لیکن اس پر آپ کو بڑے تحمل اور بردباری سے کام لینا ہوگا۔ طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پیدا رہے گا، یہ سب منگل نیچ ہونے کی علامتیں ہیں، لیکن یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ول پاور کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی کچھ رویہ بدلا بدلا سا رہے گا، دوستوں کے ساتھ باقاعدہ مزاج اور رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے، جس میں کچھ دوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ منگل کی چوتھی نظر جو بالکل آپ کے 7ویں گھر میں پڑے گی، 7واں گھر جو کاروبار، بیوی، شراکت، بیوی کے ساتھ کچھ من مٹاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، نئی شراکت کی طرف مت جائیے گا اور نہ ہی کوئی نیا رسک لینے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل چوتھا گھر جو بالکل چندرما کا یعنی مون کا گھر ہے، جذباتی، اس میں گھر کا سکھ بھی دیکھا جاتا ہے۔ گھر کے سکھ میں کچھ کمیاں نظر آئیں گی، جذباتی ہونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ جتنا اپنے جذبات کو پکڑ کے رکھیں گے، اس پہ کنٹرول کریں گے، یقین کیجئے میرا نہیں خیال کہ آپ کے مسائل بڑھیں گے، بلکہ ان میں کمی آئے گی۔ بزنس کے حوالے سے بات کریں تو بزنس میں کچھ رکاوٹیں دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کا من اور دھیان بھی بزنس سے کچھ اٹھتا ہوا دکھائی دے گا۔ سفر میں کامیابی ہو سکتی ہے، روزگار کا لیول بھی تھوڑا نیچے رہے گا۔ 10ویں گھر میں سیٹن کا بالکل ریٹروگریڈ ہونا یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اور خاص طور پر جن کا لوہے کی مصنوعات، پلاسٹک، آئل، کنسٹرکشن کا کام ہے، ان کے لیے مندہ ہی رہے گا۔ اس ہفتے کے آخر میں کہیں سے رقم اچانک ملنے کے پورے آثار ہیں، اور گھر کے حالات میں تھوڑی سی معمولی سی کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ گورنمنٹ ملازم کی بات کریں تو ان کو کوئی بھی اس ہفتے پورے احتیاط سے کام لینا ہوگا، بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ ان کی ذرا سی غفلت اور لاپرواہی ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ انجینئرنگ اور ہیلتھ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ ایریز والی جو فیمیل ہیں ان کو اپنے نظام کا بالکل خیال رکھنا ہوگا۔ سٹمک میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اور انتریوں میں سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ ٹھنڈے پانی سے بالکل پرہیز کریں۔ ایریز والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے تانبے کے 9 سکے لیں، 5-5 روپے والے۔ منگل کے دن بالکل اس کو پانی میں بہا دیں، اور یا منگل کے دن دوپہر 12 بجے کر سکتے ہیں تب کر لیں، یا رات کو کر سکتے ہیں رات کو کر لیں، بلکہ 12 بجے کر لیں آپ۔ گوشت کا ایک ٹکڑا جو سا نا، وہ چاہے 3 پاؤ کا ہو چاہے کلو کا ہو،
اس کو آپ اتروا لیں قصاب سے کہہ کے، بالکل اس کے چھوٹے چھوٹے پیس نہیں کروانے، وہ آپ نے اتارنا ہے، اس شوپر میں ڈالنا ہے اور دریا میں یا کسی نہر میں اس کو بالکل پھینک دینا ہے۔ اور کوشش کیجئے گا 801 مرتبہ صبح شام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 801 مرتبہ صبح اور شام۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی رحمت کرتا ہے اور بالکل مسائل میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 2 ہے۔ برج ثور یعنی ٹورس، نام کے پہلے حروف بے، ای، واو، انگلش میں بی، ای اور ڈبلیو۔ ٹورس والوں کو شروع میں روپے پیسے کے حوالے میں بہتری نظر آئے گی اور بڑے بھائی یا کسی بزرگ کی وجہ سے کاروبار میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور وہ پازیٹیو ہوگی، بالکل پازیٹیو ہوگی۔ اگر ان کی صحت کی بات کریں تو صحت اچھی رہے گی۔ اس ہفتے کے مڈ میں کہیں سے کوئی پھنسی ہوئی رقم آپ کی بالکل مل سکتی ہے، لیکن اس کے 2 قسطوں میں ملنے کے امکان ہے، لیکن ملے گی ضرور۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بالکل کشیدگی نظر آ رہی ہے اور کوشش کیجیے گا کہ ان کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھیں اور ایک لمٹ رکھیے گا۔ تیسرے گھر میں منگل جو بالکل اچھا نہیں ہے آپ کے، بہن بھائیوں کا دماغ خراب کرے گا، ذہنی تناؤ، چھوٹے بہن بھائیوں کا ذہنی تناؤ بڑھے گا اور اس ساری صورتحال میں وہ بالکل آپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں بدتمیزی کی شکل میں، لہذا برائے مہربانی ذرا لمٹ رکھیے گا۔ منگل کا باقاعدہ آپ کے دوسرے گھر سے ٹرانسفر کر کے تیسرے گھر میں چلے جانا، آپ کی اگر ویلتھ کی بات کریں تو وہ بہتر ہوگی۔ آپ کے جو اخراجات میں جو زیادتی تھی اس میں تھوڑا سا کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو لوگ آپ کی زبان یا آپ کے الفاظوں کی وجہ سے بالکل آپ سے دور ہو چکے تھے وہ اب نزدیک آنا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ دوست ہوں یا آپ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اولاد اور گھریلو معاملات کی بات کریں تو ان کی وجہ سے کچھ ذہنی الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن الجھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے دماغ سے کام لینا چھوڑ دیں۔ آپ کو پوری دور اندیشی سے کام لینا ہوگا، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اور جو لوگ رومانس میں گرفتار ہیں ان کا رومانس بالکل بریک ہونے جا رہا ہے، ان کا اپنا ہی دوست، قریبی دوست جو بالکل رقیب بننے جا رہا ہے۔ ٹورس والوں کی اگر شادی کی بات کریں یا کسی کو شادی کے معاملات اگر طے پانے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی سے ذرا ڈیلے کر دیجیے گا، کیوں یہ ہفتہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ اور شادی شدہ حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو برائے مہربانی ذرا پرہیز کیجیے، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ ٹورس والوں کو 9ویں گھر میں باقاعدہ زحل کا ریٹروگریڈ ہونا، اب آپ نے نصیب سے زیادہ اپنی محنت پر فوکس کرنا ہے۔ نصیب کام چاہے دیر میں کرے لیکن محنت آپ کی بالکل کام کرے گی۔ اپنے محنت پہ فوکس کیجیے گا اور محنت پہ یقین رکھیے گا، دیکھیے انشاءاللہ تعالی اللہ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں اگر بات کریں تو بالکل اخراجات بڑھیں گے اور کسی قریبی دوست یا رشتہ دار سے کوئی بحث و مباحثہ اور معمولی سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن برائے مہربانی ذرا پرہیز بھی کیجیے گا۔ ٹورس والے جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے ایریز والوں کو ضروری ہے، ان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ بالکل اپنے دفتری معاملات میں کسی غفلت اور کوتاہی کا بالکل مظاہرہ مت کیجیے گا اور نہ ہی کسی کے کہنے پر کسی پارٹی کا حصہ بننے کی کوشش کیجیے گا، یہ آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹورس والے جو 40 سال کے زیادہ عمر کے ہیں ان کو اپنے بلڈ پریشر اور خاص طور پر فیمیل کو اپنے بالوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور ٹین ایجز کی فیمیل کو اپنی سکن کا خیال رکھنا ہوگا، دھوپ سے ذرا پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹورس والوں کو چاہیے کہ بدھ اور منگل کے دن آدھا پاؤ یا پاؤ سفید تل لیں، اس کو باقاعدہ جو ہے پانی میں بہا سکتے ہیں تو پانی میں بہا دیں یا پھر پرندوں کو ڈالیں۔ ٹورس والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے یا اللہ یا مغنی روزانہ صبح شام اول آخر درود شریف 501 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ برج جوزا جیمنائی، نام کے پہلے حروف کاف، ایک کینچی والی اور ایک کتاب والی، انگلش میں کے۔ جوزا والوں کی بات کرو تو صحت ان کی بالکل ٹھیک رہے گی، اور جو لوگ کافی عرصے سے بیمار ہیں ان کو عقلی طور پر کچھ ایسے اشارے ملیں گے جس سے وہ بالکل اپنا طبیب جو ان سے ہے وہ بدل سکتے ہیں اور ان کو ان کی دوائی سے بالکل افاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیمنائی والوں کو اس ہفتے کے آغاز میں ہی بیرون ملک سے
کسی رقم ملنے کی خبر مل سکتی ہے، یہ ذرا بات غور کیجئے گا۔ اور اسی دن جیک پاٹ، شیئر مارکیٹ اور لاٹری وغیرہ سے بھی بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جیمنائی والے۔ 2 جون کو عطارد جیسے ہی فکری حالت میں ریورس یعنی پیچھے آئے گا ٹارس میں، اور ساتھ ہی 2 جون کو منگل ان کے سینٹ سے نکل کر ان کے دوسرے گھر یعنی خانہ مال پہ آئے گا، یہ سائن کو ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 12ویں گھر میں آنے کا مطلب اخراجات بڑھیں گے، چوتھے کا مالک بھی ہے، گھریلو اخراجات بھی بڑھیں گے، گھر کے معاملات میں کچھ فیصلے جو ان سے ہیں وہ آپ بالکل بے سوچے سمجھے کچھ آپ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جس سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اور خانہ مال پر مریخ کا ہونا دوسرے گھر میں، وہ بھی نیچ کا، یہ اچھا نہیں ہے۔ گھر میں جتنی بھی سیونگ ہے اس کو فوراً جو ہے نا آپ انویسٹ کرنے کی کوشش کیجئے، پراپرٹی پہ بالکل انویسٹ مت کیجئے گا۔ اگر گھر میں رکھیں گے تو دھوئیں کی طرح اڑ جائے گی، بالکل اڑ جائے گی دھوئیں کی طرح۔ دوسرا، اپنے الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیجئے گا، کہ آپ کے الفاظ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، اور اپنی غذا کا خاص طور پر خیال رکھیے گا، اور ٹھنڈے پانی سے بالکل پرہیز کیجیے گا، اور تلی ہوئی چیزوں سے۔ اور ہاں، خاص طور پر گٹکا کھانے والے ذرا ہوشیار ہو جائیں، ان کے لیے میرا خاص پیغام ہے، ان نوجوان نسل کے لیے جو گٹکا کھاتے ہیں، بیٹا اس کو چھوڑ دو، اچھی بات ہے۔ ویسے تو سب کو چھوڑنا چاہیے، لیکن جیمنائی خاص طور پر، یا تو بیٹا کینسر آپ کی طرف آ رہا ہے یا آپ کینسر کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا جیون کی قدر کرو، برائے مہربانی اس کو چھوڑ دو۔ پرائیویٹ جاب کرنے والوں کی بات کریں تو اگر وہ تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں تو بالکل نہ کریں، جہاں وہیں رہیں۔ اگر یہ تبدیلی کی طرف جائیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، کچھ مسئلے مسائل ضرور پیدا ہوں گے جاب کے حوالے سے پرائیویٹ جاب کرنے والوں کے لیے، لیکن برائے مہربانی ذرا احتیاط کیجیے، اور خاص طور پر ادھر کی بات ادھر کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جو آپ کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتے ہیں، برائے مہربانی ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کی غلطیوں اور آپ کی کوتاہیوں کو بالکل آپ کی وائف ہی ہے جو کور کر سکتی ہے، تو برائے مہربانی اس کے ساتھ اپنا جو رویہ بہتر رکھیے گا۔ بزنس پارٹنر بالکل آپ کو فائدہ دینے جا رہا ہے مالی طور پر، لیکن تھوڑا سا شک کے دائرے سے آپ کو باہر آنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ آپ بنے بنائے معاملات خراب کر بیٹھیں، کہ جو بھی غلطی کوتاہی کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، وہ آپ کی طرف سے ہونی ہے۔ اور ایک بات کا جیمنائی والوں کو خاص خیال رکھنا ہوگا، اپنے جو سیکرٹ معاملات ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی مت کوشش کیجیے گا، اگر کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ بھی آپ ہی بھگتیں گے۔ فضول گفتگو اور فضول بیٹھک سے ذرا پرہیز کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جوپیٹر آپ کے 9ویں گھر میں ہے، جو آپ کے روحانیت کے گھر میں ہے، آپ کے نصیب کے گھر میں ہے، بالکل کوشش کیجیے گا ذکر خدا میں مشغول ہونا اور خدا کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہے۔ آپ کے مسائل جو ان سے اس سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فارغ ٹائم بالکل خدا کی یاد میں گزارے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو سرکاری ملازم افراد ہیں بالکل ان کی پروموشن ہونے جا رہی ہے اور مالی پیکج بھی بڑھنے جا رہا ہے، صرف ادھر ادھر کی باتوں کا دھیان مت کیجیے گا، نہ ہی کسی سنی سنائی بات پر بغیر تاکید کیے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ یہ چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں۔ جیمنائی والی جو فیمیل ہیں ان کو بھی اپنی سکن کا خیال رکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ اپنے پاؤں کے گھٹنوں کی درد کا، جن کو جو گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ان سے نا کوئی تکلیف دہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اپنے ڈاکٹر سے بالکل کنسلٹ کیجیے گا، اور چلتے وقت اپنے بیلنس کا دھیان ضرور رکھیے گا۔ جیمنائی والوں کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے بدھ اور منگل کے دن بچوں میں باقاعدہ میٹھی سونف وہ بانٹیں، بدھ والے دن خاص طور پر، اور منگل کے دن بالکل تانبے کی ایک پلیٹ لیں اور اس میں باقاعدہ گڑ والی روٹی پکا کر اس تانبے کی پلیٹ میں رکھ کر کسی فقیر کو دیں، اور پلیٹ آپ نے واپس نہیں لینی، وہ 200-300 یا 400 کی آئے گی، کوئی بات نہیں۔ اگر
नहीं कोई खरीद सकता प्लेट तो खाली गुड़ वाली रोटी पका कर किसी फ़कीर को दें। जैम नाइब वाले को चाहिए कि रोज़ाना 401 मरतबा या सैफुल्लाह अव्वल आखिर दुरूद या सैफुल्लाह कसरत ये 401 मरतबा पढ़े। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कितनी मेहरबानी करता है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 8 है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, नाम के पहले हरूफ है, इंग्लिश में एच। सेहत का तो ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कैंसर वालों को। और इस हफ्ते के शुरू में कोई बदनामी या कोई तोहमत वगैरह भी लग सकती है। आपने चाहे कोई काम अपने तरीके से अच्छा ही किया हो लेकिन उसका रिजल्ट आपकी खिलाफ तवक्को आ सकता है। ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा, तबीयत में गुस्सा और बेचैनी और इज़्तिराब भी देखने को मिलेगा। औलाद की तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी ख़ास और दरीना दोस्त के साथ को तल्लाकात ख़राब हो सकते हैं। सरतान वालों की माली पोजीशन की बात करें तो इस हफ्ते के दरमियान में तेज़ी देखने को मिलेगी। बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क से कोई रकम आ सकती है और जो माली मामला आपके डिले हो चुके थे वो अब एक्टिव होने जा रहे हैं। बिजनेस के काफ़ी मामला जो आपके तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और वो जाने भी चाहिए और आपको भी तब्दीली करनी चाहिए, लेकिन पैसे के लिहाज से कोई तब्दीली ना कीजिएगा। अभी जैसे हैं इसको ज़रा वैसे ही चलने दें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। शराकत में तौर पर हो सकती है और कोई नई पार्टी बिल्कुल नई शराकत की ऑफ़र भी आपको दे सकती है, लेकिन बिल्कुल ना कीजिएगा वरना इस शराकतदारी का हाल भी पहले जैसी शराकत जैसा हो सकता है। तो लिहाजा शराकत से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। ना ही किसी का पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा बल्कि अपना भी पैसा ना भी इन्वेस्ट कीजिएगा। कैंसर वाले हज़रात जिनकी कोई मंगनी या कोई शादी की बात चल रही है उनको बाकायदा भी डिले कर देना चाहिए। उसकी वजह कि बिल्कुल अच्छे कामों की बुनियाद अच्छे वक्त में रखनी चाहिए। और जो लोग 2 शादियों की जद में हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। अब बिल्कुल मामला इस नहज पे आज पहुंचा है कि आपने अपना पहला घर बचाना है या दूसरा, ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों में से किसी एक का ब्रेक हो सकता है। इस हफ्ते की 6 तारीख को बिल्कुल सफ़र आपका तैयार है। और जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं कैंसर वाले, उनके लिए ये हफ्ता बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। डेली वेजेस पर काम करने वालों के लिए ये हफ्ता खासा मुश्किल रहेगा। काम इतना चाहे ना करने को मिले लेकिन तबीयत में बोझल, ज़हनी थकावट और जिस्मानी तौर पर तोड़ फोड़ का शिकार रहेंगे। कैंसर वाले वो हज़रात जो सरकारी मुलाजम पेश हैं उनको इस हफ्ते बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। इस वीकेंड से ख़त्म होने से पहले कोई खुशखबरी मिल सकती है। वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा और जिनके वालिद जो हार्ट या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको बिल्कुल उनकी निगहदाश्त करना होगी। यही इनके लिए बेहतर है। कैंसर वालों को चाहिए कि मंगल या जुमे के दिन सुरख रुमाल लें या सुरख कपड़ा ले लें सवा गज, उसमें बाकायदा जो उनसा 7 रंगी मिठाई वो रख कर किसी फ़कीर को दें। जुमे की नमाज के बाद दे दें, मंगल को दोपहर को दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैंसर वालों को चाहिए कि रोज़ाना सुबह शाम 101 मरतबा कलमा शरीफ का विर्द करें वल आखिर दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। इनके इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 5 है। बुर्ज असद लियो, नाम के पहले हरूफ मीम और टे, इंग्लिश में एम और टी। 12वें घर में मंगल यानी मरीक का होना जो 2 जून को बिल्कुल ट्रांजिट करके बुर्ज कैंसर में दाखिल होगा और लियो वालों को 12वें घर में दाखिल होगा। चौथे का मालक 12वें और 10वें घर का मालक 12वें। घरेलू मामलात में कुछ पेचीदगियाँ पैदा होंगी। ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी को मामला ज़ेरे बहस आएंगे। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। हॉस्पिटलाइज भी हो सकती हैं, को ख़र्चा भी पड़ सकता है। बड़े भाई के साथ कुछ इख्तलाफात शिद्दत की नौयत अख्तियार कर जाएंगे लेकिन आपको बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी से चलना होगा। बड़ा भाई है फिर भी एहतराम को खातर मरहूज़ रखिएगा। ये तनाव वगैरह सब अपनी जगह, लेकिन इस हफ्ते के शुरू में जुपिटर और मून का आपके 7वें घर में कंजक्शन होना, मून का जुपिटर के साथ कंजक्शन होना, ये बड़ा अच्छा साइन है। कोई खुशखबरी मिल सकती है रुपये पैसे के हवाले से। कारोबार में कोई खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस में कुछ ऐसी डीलें हो सकती है जो आपके आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल अच्छी साबित हो सकती हैं। इस हफ्ते के शुरू में अज़दवाजी मामला से लेकर लेन देन और बिजनेस के हवाले से कुछ बेहतरी नज़र आएगी और इसके साथ साथ ज़हनी तनाव भी ज़रा कम होगा। लेकिन साथ ही हफ्ते के मिड यानी दरमियान में मून का आपके घर से 8वें होना, सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। धूप से बचिएगा,
غذا کا استعمال سوچ سمجھ کے کیجیے گا اور پانی کا استعمال ذرا زیادہ رکھیے گا۔ ذرا سی لاپرواہی یا غلطی بالکل آپ کو ہاسپٹل کا چکر لگوا سکتی ہے۔ ویسے بھی آج کل کرونا کی وجہ سے ہسپتالوں کے حالات بڑے خراب ہیں، تو لہٰذا آپ جتنا احتیاط سے چلیں گے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اور خاص طور پر ہفتے کے درمیان میں کسی کے لین دین میں مت پڑیے گا اور نہ ہی کسی کی گارنٹی دینے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ لوگ مجبور کریں گے آپ کو، لیکن آپ پرہیز کیجیے گا اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیجیے گا۔ بالکل بحث اور مباحثہ کسی سے نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بحث مباحثے کی کوشش بھی کرے تو صبر سے کام لیجیے گا اور اپنی عقل اور ہوش کا دامن بالکل پت چھوڑیے گا۔ لیو والی فیمیل، ان کے لیے ضروری ہے کہ دودھ گرم کرتے ہوئے یا پانی گرم سے ذرا احتیاط برتے۔ ان کی ذرا سی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے ان کے پاؤں کو باقاعدہ کو نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا دودھ اور پانی کو بڑی احتیاط سے پکڑنا ہوگا۔ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کو اس ہفتے کا شروع یعنی آغاز بہت اچھا، مڈ میں جا کر ذہنی تھکاوٹ اور جسمانی تھکاوٹ بھی محسوس کریں گے۔ ہفتے کے آخر میں بالکل حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بیرون ملک کا سفر کرنے والوں کے لیے اس ہفتے کا آغاز اور ہفتے کے آخری دن بہت اچھے ہیں، بالکل سفر کامیاب رہے گا اور جس ارادے کے نیت سے آپ سفر کریں گے اس میں بالکل آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیو والوں کو چاہیے کہ جمعے اور منگل کے دن سادی روٹی پکائیں اور ذرا وزنی روٹی رکھیں، اس میں 3 چمچ شکر کے ڈالنے، اس کے اوپر 3 چمچ دیسی گھی کے ڈال کر وہ کسی فقیر کو دیں اور ساتھ تھوڑے سے پیسے دے دیں۔ یہ سورج ڈھلنے سے پہلے آپ نے یہ اپائے کرنا ہے۔ اور اس ہفتے کو یا جبار یا ستار کا ورد کثرت سے کریں۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 7 ہے۔ ورگو، نام کے پہلے حروف پے، انگلش میں پی۔ اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، دھوپ اور گرم لو سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ گرمی کی وجہ سے کوئی لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ مالی پوزیشن کی بات کریں تو اس ہفتے کا جو پہلا دن ہے ورگو والوں کے لیے وہ ذرا ڈسٹرب رہے گا، اور اس ہفتے کی 3 اور 4 تاریخ کو باقاعدہ مالی طور پر کوئی ریل بیل ہو سکتی ہے۔ 2 جون کو عطارد جو ریورس حالت میں برج سور میں داخل ہوگا، جو ورگو والوں کے اسینڈنٹ کے مطابق ان کے 10ویں گھر میں آئے گا۔ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اور اوپر سے ریٹروگریڈ مقدر بنانے کے چکر میں غلط بیانی کا استعمال مت کیجیے گا اور نہ ہی اپنی لمٹ کراس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی پرائیویٹ ادارے خاص طور پر بینک کے ساتھ کوئی فراڈ یا پیپر میں کوئی رد و بدل کرنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے گا، اس میں بالکل آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور نہ ہی کسی کے بقابے میں آ کے کسی چیک کا غلط استعمال کر بیٹھیے گا، ورنہ قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، حوالات کا سامنا بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے، اور کاروباری معاملات میں یہ آگے چل کے یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کی ریپوٹیشن جو سی ہے خراب ہو سکتی ہے۔ برائے مہربانی ایسا کچھ نہ کیجیے گا۔ ذہن میں غلط قسم کے خیالات ابھریں گے، ان کی پیروی کرنے کی مت کوشش کیجیے گا۔ منگل کا 11ویں گھر میں ہونا بڑے بھائی کے ساتھ کوئی مڈ بیر ہو سکتی ہے اور کوئی چھوٹی موٹی بیماری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ منگل یہ 11ویں گھر پر بیٹھ کر آپ کے دوسرے یعنی خانہ مال کو چوتھی نظر دیکھے گا، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اگر گھر میں کوئی سیونگ ہے تو اس کو پلیز جو ان سے نا اس کو فوراً کہیں انویسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ وہ بالکل کفور کی طرح اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ مرغوں والوں کے بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی کی وجہ سے والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اس کی ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہو سکتی ہے۔ مرغوں والوں کو کوئی عدالتی معاملات اگر چل رہے ہیں تو ان میں جلد بازی مت کیجیے گا، انہیں تھوڑا ڈیلے کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ سفر بالکل تیار ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا وقت لگے گا، طبیعت میں تھوڑا کنٹرول کیجیے گا۔ سفر کے معاملے میں 2 نمبر ڈاکومنٹس تیار کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ نقصان اٹھا بیٹھیں گے۔ سرکاری ملازم پیشہ افراد کے اس ہفتے تبدیلی کے حوالے سے کچھ افواہیں سننے کو ملیں گی، لیکن وہ صرف افواہیں ہوں گی، تبدیلی کا بھی کوئی امکان نہیں۔ مرغوں والی فیمیل گھر کے کام کاج سے ان کا کچھ دل اٹھے گا، طبیعت میں کچھ بوجھل پن محسوس ہوگا، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مرغوں والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے روزانہ کی بنیاد پر پاؤ یا 1.5 پاؤ باجرہ لیں اور ساتھ مونگ کی دال لے لیں ثابت، وہ پرندوں کو ڈالیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ اور صبح شام یعنی صبح نماز کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد سوتے وقت سورہ نصر 51 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 7 ہے۔ برج میزان
लिब्रा नाम के पहले हरूफ रे ते तोएं, इंग्लिश में RT। इंसान के ख्यालात अच्छे हों तो इर्द गिर्द का माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हफ्ते के शुरू में तबीयत में बेहतरी महसूस करेंगे लिब्रा वाले ख़ास तौर पर, और इस हफ्ते का आगाज़ पॉजिटिव सोच से शुरू होगा। बिल्कुल मुस्बत चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। दोस्तों के साथ कुछ अच्छा माहौल गुजरेगा, सफ़र का प्रोग्राम भी बनेगा, लेकिन आप करेंगे नहीं। औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। और जो फीमेल लिब्रा वाली औलाद के मामले में परेशान है, ख़ास तौर पर जो बेटों के हवाले से परेशान है, उनके लिए इस हफ्ते बिल्कुल एक अच्छा साइन बनने जा रहा है। माली पोजीशन की बात करें तो हफ्ते के शुरू में मुस्बत इशारे मिलेंगे। जो बच्चे तालीम के मामले में फ़िक्रमंद है, उनको फ़िक्र करनी छोड़ देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपके जो तलीमी मामलात है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लिब्रा वाली वो फीमेल जो 35 साल से ऊपर हैं, उनके लिए इस हफ्ते के मिड में कोई प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। जो ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, उनको अपनी सेहत का, अपनी ग़िज़ा और अपनी वाक का ख़ास ख्याल रखना होगा। बदपरहेज़ी की तरफ मत जाएं और डॉक्टर की हदायत पर बिल्कुल अमल करना होगा। मंगल की यानी मरीज़ की चौथी नज़र आपके स्टैंडर्ड पर, और आपके स्टैंडर्ड का मालिक 8वें घर में जब सूरज भी है, अतारत भी वही 2 जून को ट्रांजिट करेगा। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, कोई हादसा पेश आ सकता है। बिल्कुल सवारी का इस्तेमाल एहतियात से कीजिएगा। लिब्रा वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिज़नेस में कुछ झटके लगेंगे। कुछ लोग बिज़नेस के हवाले से आपसे ज़रा पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपके कुछ करीबी लोगों का बड़ा गहरा अमल दखल होगा, लिहाजा आँख भी खुली रखिएगा और दिमाग भी खुला रखिएगा। लिब्रा वाली फ़ीमेल, उनको अपने ज़दवाजी मामलात में ज़रा जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा। जज्बात की बजाय बाकायदा होश से काम लेना होगा। डेली वेजेस पे काम करने वालों के लिए ये हफ्ता सारा ही कशमकश का रहेगा। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट उनकी बिल्कुल मंशा के ख़िलाफ़ होगा। और जो सरकारी मुलाजिम पेशा अफराद हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता कोई खासा अच्छा नहीं है। बिल्कुल अपने अफसरान बाला के अताब से ज़रा बचिएगा। आपकी ज़रा सी लापरवाही, गलती की वजह से आपकी नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है। अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी इस हफ्ते के आखिर में पेश आ सकता है। जो बैरून मुल्क का सफ़र करने का इरादा रखते हैं, उनका सफ़र का इरादा बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा। लिब्रा वालों को चाहिए कि मीठे चावल पकाएं मंगल और जुमे के दिन। वो चीनी की प्लेट में वो चावल रखें और उस पर 5 इलायचियाँ रख दें, वो किसी फ़कीर को दें। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता। लिब्रा वालों को इस हफ्ते सुबह और शाम रात सोते वक्त या अल्लाह हो, या लतीफ़ो, या रज़ाक़ो का विर्द 213 मरतबा करे। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 9 है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, नाम के पहले हरूफ जे, से, नून, ये, इंग्लिश में ZYN और C। चांद ग्रहण पिछले हफ्ते बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड में लग के गया, यानी आपके हाउस में या राशि में। उसके असरात तो अभी रहेंगे। ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा, तबीयत में बेचैनी और इज़्तिराब भी देखने को मिलेगी, और अजीब व गरीब किस्म के को वसवसे भी पैदा होंगे। मनफी और बेमानी ख्यालात जन्म लेंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये सारी सूरत हाल भी रहेगी। ये ग्रहण के असरात हैं, लेकिन उसके बावजूद इस हफ्ते के शुरू में आपकी तबीयत की बेचैनी और इज़्तिराब होने के बावजूद घर में कोई खुशी का माहौल बन सकता है। यह भी मुमकिन है बच्चों की शादी के हवाले से कोई बातचीत चले, ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई बंटवारे पर बात हो, लेकिन वो बात आपके हक़ में जा सकती है। और बिल्कुल इसमें जो उनसे आपकी वालदा आपके साथ खड़ी होंगी। माली पोजीशन की बात करो, इसे हफ्ते के शुरू और दरमियान में काफ़ी बेहतर रहेगी। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने मनफी ख्यालात की पैरवी मत कीजिएगा, और ना ही किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसा गलत कदम या कुछ ऐसी साजिशों का हिस्सा बनिएगा जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। दोस्तों के साथ कुछ मिडवेयर हो सकती है, चाहे वो माली मामलात हों या कोई सियासत के हवाले से कोई बहस मुबाहिसा के ज़रिए हो, तो लिहाजा ज़रा परहेज़ी कीजिएगा बहस मुबाहिसा से, वरना तल्लाक़ात में कशीदगी और दूरी पैदा हो सकती है। आपके स्टैंडर्ड का मालिक मरीख जो आपके 9वें घर में है, चाहे वो नीच का है,
लेकिन 9वें घर में है और जुपिटर के नक्षत्र में है। सफ़र के मामलात में आपको बाकायदा बेहतरी आएगी, और जिनकी बैरून मुल्क में कोई पेमेंटें वगैरह फंसी हुई हैं वो बिल्कुल अब जो सी है वो इनको मिलने जा रही हैं, और कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आगे से नए फिर बिज़नेस की बात शुरू होगी। अगर आप बिज़नेस में तरक्की करना चाहते हैं तो पुरानी बातों को बिल्कुल आपको भूलना होगा। जो मैंने ऊपर चांद ग्रहण की अलामतें बयान की हैं वो इस हफ्ते के आखिर में बिल्कुल ज़ोर पकड़ सकती हैं। जज्बात पर काबू रखिएगा। बिज़नेस से लेकर अज़वाजी ज़िंदगी कर कुछ ऐसे फैसले मत जल्दबाजी में कर दीजिएगा जिसमें आपको पछताना पड़े। ये ना तो आपके लिए अच्छा है और ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। स्कॉर्पियो वाले अपने बच्चों की निगहदाश्त देखभाल करके रहें, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल उबाल के कीजिएगा, डायरिया का खदशा है। और जो डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता खासा अच्छा रहेगा। बिल्कुल उनको रिज़ल्ट उनकी मेहनत के मुताबिक मिलेगा, बल्कि उससे भी ऊपर जाके मिल सकता है। और जो सरकारी मुलाजम पेशा अफराद हैं वो सुनी सुनाई बातों पर ज़रा ध्यान कम ही दें और सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस करें तो बेहतर होगा। कुछ लोग इनके एतराब में ऐसे हैं जो दो तरफा खेल खेल रहे हैं, लिहाजा उनसे ज़रा इज्तनाब करें। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए बिल्कुल सफ़र कामयाब रहेगा। और जो लोग हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं उनके लिए भी हफ्ता खासा अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो वाली फीमेल कमर दर्द का ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपके घर में ग्रहण लग के जा चुका है। और दूसरा, पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करें, ख़ास तौर पर ख़वातीन। और ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और आपके इंटरनल डिजीज़ के लिए भी अच्छा है। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि इस हफ्ते मंगल और हफ्ते के दिन ख़ास तौर पर काले भुजे हुए चने लें, उसमें बाकायदा थोड़े से पैसे डालें, सिक्के डालें, किलो या सवा किलो ले लें, उसमें से 2-3 मुट्ठी निकालनी है, वो एक साइड पे कर देनी है, बाकी बच्चों को बांट देना है। वो किसी नहर में जो आपने मुट्ठी निकालनी है वो किसी नहर में या किसी दरिया में फेंक दे तो बेहतर होगा। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि सूरह नास 101 मरतबा दोपहर 12 बजे से पहले पहले रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 8 है। बुर्ज कौस सैजिटेरियस, नाम का पहला हरूफ फे, इंग्लिश में एफ। सैजिटेरियस वालों के लिए ये सारा हफ्ता बेहतर रहेगा अगर वो प्रैक्टिकल तौर पर अपने आप को पेश करेंगे, चाहे घर के मामला तो दफ्तरी मामला, बिजनेस, यहाँ तक के लोगों के साथ मेल जोल ही क्यों ना हो। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ही इनके मसाइल में कमी आना शुरू हो जाएगी। सेहत तो ठीक रहेगी। अलबत्ता सैजिटेरियस वाले वो अफराद जो 50 साल के करीब हैं उनके राइट आर्म में कुछ दर्द महसूस हो सकता है या बाजू सोया सोया महसूस होगा, लेकिन जब जैसे ही वो ऐसी अलामतें महसूस करें तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मत कीजिएगा। माली पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में ही माली पोजीशन इनकी अच्छी रहेगी, लेकिन अखराजात भी बढ़ेंगे। लेकिन एक बात की तो इनको समझ आ जाएगी कि फजूल खर्ची और जायज़ अखराजात में क्या फ़र्क होता है। ये इनके लिए एक लेसन है। औलाद के मामले में जज्बाती और जोशीलेपन का मुजाहरा मत कीजिएगा, एक प्रैक्टिकल बाप होने का किरदार अदा कीजिएगा। सैजिटेरियस वाले जो बच्चे तलीम के मामले में कंफ्यूज हैं उनका अगला हफ्ता भी कुछ इसी तरह गुजरेगा। तलीम पर फोकस करने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर ध्यान दूसरे कामों की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। बिजनेस और रोज़गार में काफ़ी चीज़ें जो आपकी मुंतज़िर हैं, आपको वक्त तो देना पड़ेगा लेकिन बिल्कुल चेक एंड बैलेंस का भी हिसाब रखना पड़ेगा। जो चीज़ें हवा में थी उनको बाकायदा एक तहरीर की शक्ल में दें। बीवी के साथ बिल्कुल ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि जितना आप हर रिश्ते में प्रैक्टिकल तौर पर अपने आप को उतारते चले जाएंगे उतना आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल कम होते चले जाएंगे। वक्ती तौर पर तकलीफ़ तो होगी आपको, लेकिन घबराइएगा मत। इस हफ्ते के आखिर में कोई छोटी मोटी आस उम्मीद पूरी होने जा रही है। बिल्कुल जैकपॉट, शेयर मार्केट और लॉटरी वगैरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तो ये साइन बहुत अच्छा है ना। और जिन लोगों का फास्ट फूड और होटलिंग का काम है, गर्मी की शिद्दत के बावजूद उनके काम में तेज़ी आएगी। डेली वेजेस वालों के लिए ये हफ्ता बिल्कुल सूदमंद रहेगा। सैजिटेरियस वाली ख़वातीन, उनको अपने लीवर और किडनी का ख़ास ख्याल रखना होगा। किसी देसी दवा या नुस्खे या टोटके की तरफ मत जाइएगा, फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, यही आपके हक़ में बेहतर है।
सजिटेरियस वालों को चाहिए कि वो मंगल के दिन किसी फ़कीर को 1.5 किलो गुड़ दें और जुमे के दिन 2 फ्रूट केक ले ले, चाहे छोटे ले ले, उसको अपने हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह उसको यूँ ऐसे मसक करें यहाँ तक कि वो उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। वो परिंदों को अपने हाथ से डालें और इस हफ्ते 900 मरतबा या कब्ज़ों का विर्द करें। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 4 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न, नाम के पहले हरूफ जीम और खे, इंग्लिश में जे और के। चाहे आपके स्टैंडर्ड का मालक सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो चुका है, कामों में थोड़ा डिले तो होगा, 3 दिन का काम 13 दिन में भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि कैप्रिकॉर्न वाले हालात जिस तरह के भी हो, अपने आप को उन हालात के मुताबिक तैयार करने में ज़रा भी देर नहीं लगाते और ना ही अपनी पोजीशन से पीछे हटते हैं। वो अपनी पोजीशन में रह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। इस हफ्ते के शुरू में रुपये पैसे का अचानक मिलना और माली मामलात में बेहतरी के आसार पैदा होना, ये आपकी अमली गुफ्तगू का नतीजा है और अच्छे रवैये की खासियत है। सेहत तो ठीक रहेगी, ख़ानदान में कोई खुशी का माहौल भी बन सकता है। इस हफ्ते आप अपनी ग़िज़ा पर भी ख़ास तवज्जो देंगे। अच्छी और सेहतमंद प्रोटीन जैसी ग़िज़ाओं से बिल्कुल भरपूर फ़ज़ा उठाएंगे। बच्चों की शादी के हवाले से, ख़ास तौर पर बच्चियों की शादी के बारे में बिल्कुल जल्दबाजी ना कीजिएगा। हर चीज़ को हर ज़ाविये से देखने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिकल तौर पर देखने की कोशिश कीजिएगा। जज्बात में आके, इमोशनल में आके या कोई रिश्तों के मामले में आकर बिल्कुल बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना कर बैठिएगा। सारा कुछ तकदीर या नसीब पे मत छोड़ दीजिएगा, आप पर भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। कैप्रिकॉर्न वाले बच्चों की तालीम के हवाले से बात करें तो तालीम के मामले में कुछ अड़चनें पैदा हो सकती हैं। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में कुछ मामला डिस्टर्ब बिल्कुल होंगे, लेकिन वो वक्ती होंगे। जल्दबाजी का मुजाहरा मत कीजिएगा। आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ आपके जो भी मामला हैं उनको तहम्मुल और बुर्दबाजी से तय करने की कोशिश कीजिएगा। आपका बिज़नेस पार्टनर बिल्कुल तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा और यहाँ तक कि वो अपना नेगेटिव रवैये से आपको कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन आप अखलाक का दामन मत छोड़िएगा। बिज़नेस पार्टनर के साथ जो भी आपके मामला ख़राब होंगे उसमें आपके किसी रिश्तेदार या करीबी दोस्त का अमल दखल ज़रूर होगा और वो ये बात ढकी छुपी नहीं रहेगी, बहुत जल्द अय्या होगी। अगर लाइफ पार्टनर की बात करें तो घर की तब्दीली के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी ज़ेर बहस आ सकती हैं जिससे लाइफ पार्टनर के साथ कोई मिठभेड़ हो सकती है, लेकिन कुछ अपनी मनवा लीजिएगा, कुछ उसकी मान लीजिएगा। मिलजुल कर वक्त गुजारने की कोशिश कीजिएगा। डेली वेजेस वालों की बात करें तो उनके लिए सारा हफ्ता ही अच्छा है। सरकारी मुलाजम अफराद बिल्कुल लापरवाही या गफलत से मत काम लें। आज का काम कल पे मत छोड़िएगा, वरना कुछ लोग आपकी ताक में हैं कि आपको कब, कहाँ और कैसे नुकसान पहुँचाना है, तो लिहाजा आंखें खुली रखिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों को भी इस हफ्ते के आखिर और शुरू में सफ़र पड़ सकता है अंदरूने मुल्क का। कैप्रिकॉर्न वाले चाहिए मंगल और हफ्ते के दिन किसी फ़कीर को खाना दें और 7 पैसे दें, और हो सके तो जितनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है एक छतरी लेकर दे दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको चाहिए कि इस हफ्ते सूरह जिन 7 मरतबा पढ़नी है असर और मगरब के दरमियान, और बिल्कुल अपने घर के चारों कोनों में आपने भूखना है। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 1 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस, नाम के पहले हरूफ सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ज़ोए, गैन, इंग्लिश में S, G, Z और C। इस हफ्ते के शुरू में कोई रूहानी इशारा मिल सकता है, वो चाहे ख्वाब के ज़रिए हो या ज़ाहरी तौर पर हो। तबीयत में एक पुरसकून कैफियत बनेगी और यह भी मुमकिन है कि आप मादी चीज़ों की तरफ से थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाए। जैसे ही आप इनसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, जो चीज़ें आपकी दस्तरस या पहुंच से बाहर हैं वो आपके करीब आना शुरू हो जाएगी। माली पोजीशन इस हफ्ते के शुरू मिड में काफ़ी बेहतर रहेगी। अचानक कहीं से रकम मिल सकती है, लेकिन मजहबी सफ़र भी मुमकिन है। दोस्त और औलाद के हवाले से कुछ बातें खुलकर सामने आएगी जिससे जज्बाती तौर पर धचका भी लग सकता है, लेकिन ये वक्त ही होगा। आपकी सिक्स सेंस आगे से ज़्यादा काम करेगी और कुछ मामलात में बिल्कुल आपको आगाही भी हो सकती है।
بزنس کے حوالے سے بالکل بہتری کے آثار نمایاں نظر آئیں گے، لیکن کام چاہے وہ تھوڑا دھیمی چال میں کیوں نہ ہو، لیکن مالی فائدہ آپ کو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ہونا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ بالکل تعلقات میں بہتری نظر آئے گی، اور گھر میں کچھ ایسا ماحول بھی بنے گا جس میں آپ گھر کی چیزوں کی تبدیلی کی وجہ سے مل بیٹھ کر ایک تبادلہ خیال کریں گے، اور اس پر خرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ آئل، پلاسٹک اور لوہے کی مصنوعات اور کنسٹرکشن کا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے منافع اس ہفتے اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن خرچہ بہت بڑھے گا۔ ڈیلی ویجز کے کام کرنے والوں کے لیے بالکل فائدہ ہوگا۔ جوڈیشلی کے حوالے سے بات کریں تو کچھ لوگ آپ کو جھوٹی گواہی اور کسی کے خلاف منفی پروپیگنڈا پر اکسانے کی پوری کوشش کریں گے اور پورا زور دیں گے کہ آپ اس عمل پہ پورا حصہ ڈالیں، لیکن یہ آپ کے ضمیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور بالکل آپ ایسا نہیں کریں گے۔ ایکویریس والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے منگل والے دن خاص طور پر کھانا پکائیں، اور وہ کھانا قبرستان میں کسی فقیر یا گورکند کو دیں، اور برتن آپ نے واپس بالکل نہیں لینے، اور ساتھ کچھ تھوڑے سے پیسے دینے۔ اگر آپ کے والد یا والدہ دنیا سے گزر چکے ہوئے ہیں تو ان کی قبر پہ دعائے خیر کیجیے گا۔ اگر حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے تو یہ تمام اہل قبور کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ یا اللہ یا حفیظوں کا ورد کثرت سے کریں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 9 ہے۔ برج حوت نام کے پہلے حروف چ اور دال، انگلش میں سی اور ڈی۔ اس ہفتے کے شروع میں خرچہ تو بڑھے گا، لیکن کچھ لوگوں کی مالی مدد کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ جو آپ نے کسی کو دے دی ہے وہی آپ کا ہے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ اور کسی کو دیتے وقت یہ مت سوچے گا کہ اس کا مجھے انعام کیا ملے گا یا مجھے اس کا ثواب کیا ملے گا۔ بالکل ہرگز یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں نہیں لانی۔ آپ کا کام صرف دینا ہے، اور آپ کو کیا دینا ہے یا نہیں ملنا یہ خدا کا کام ہے۔ جو بھی کرم کرتے ہیں اس کے پھل کی طرف نہ دیکھیے کہ اس کا پھل کیا ملے گا۔ اس کا پھل، اس کا پرینام مالک کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے۔ آپ کا کام صرف دینا ہے، جو آپ نے کسی کو دے دیا وہی آپ کا ہے۔ برج حوت والوں کو بھی اس ہفتے کچھ پازیٹیو اشارے ملنے جا رہے ہیں۔ نیند میں بہتری آئے گی، اور کچھ ایسی چیزیں بالکل آپ کے سامنے یہاں ہوں گی جو روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں گی، اور لیکن یہ صرف اپنے تک رکھیے گا، کسی سے شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس ہفتے کے مڈ میں کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، وہ روپے پیسے کے حوالے سے مل سکتی ہے، اولاد کے حوالے سے بھی مل سکتی ہے، اور خاص طور پر بڑے بیٹے کے حوالے سے بھی مل سکتی ہے۔ لیکن ایک بات کی احتیاط کیجیے گا، بڑے بیٹے کی جائز اور ناجائز خواہشات میں تھوڑا سا فرق کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی ہر جائز ناجائز خواہشات جو نہ اس کے لیے بہتر ہے نہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کی لاپرواہی، غفلت اور لاڈ و پیار بالکل اس کو بدتمیز کرنے جا رہا ہے، اور یہ رویہ نہ اس کے لیے اچھا ہے نہ گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تو لہٰذا بالکل دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اولاد کے معاملے میں کافی چیزیں بیلنس کرنے والی ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے۔ زمین اور جائیداد کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں جو اب بالکل ختم ہونے جا رہی ہیں، اور خاندانی وراثت کا مسئلہ بھی بالکل حل ہو سکتا ہے۔ ان میں کچھ بزرگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور جو اس بات کو بالکل بڑی تسلی سے اور خوش اسلوبی سے پایہ انجام تک پہنچائیں گے۔ بزنس میں اس ہفتے کچھ ملی جلی کیفیت رہے گی، کبھی مندہ کبھی تیزی، کبھی مندہ کبھی تیزی، اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن رقم آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کی، ہاں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیلے ہوئی رقم جو سی ہے وہ بالکل آپ کو ملے، جس کی آپ کے بالکل امید ختم کر چکے ہوں، وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ پائسز والی خواتین اپنے بھائی یا والدہ سے کوئی ایسی خواہش کا اظہار مت کر بیٹھیے گا، وہ بالکل پوری نہیں ہونے جا رہی، اس سے آپ کو بالکل جذباتی دھچکا لگ سکتا ہے۔ پائسز والے بیرون ملک کا اگر سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہفتے کے درمیان میں چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے آخر میں بالکل احتیاط کیجیے گا۔ آخری دن جو سفر کے لیے بالکل آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ڈیلی ویجز کے کام کرنے والوں کی بات کی جائے تو یہ ہفتہ سارا ان کے لیے بہتر رہے گا، لیکن ہفتے کے پہلے 2 دن ذرا اخراجات بڑھیں گے، لیکن ادھار کی شکل میں اخراجات مت کیجیے گا، جو ہے اسی کو خرچ کر دیجیے گا تو وہ بہتر ہوگا۔ باقی آپ کے ہفتے کے سارے دن جو ان سے ہیں صرف 2 دن نکال کے پہلے بالکل بہتر رہیں گے۔ اور پائسز والی فیمیل، ان کو چاہیے کہ وہ جذبات کی بجائے تھوڑا سا ہوش سے کام لیں، بالکل
گھر کے معاملات میں ادھر کی سنی سنائی باتوں پر دھیان مت دیں، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں اور گھر میں پارٹی بنانے کی کوشش مت کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اسپائسز والوں کو چاہیے کہ جمعرات کے دن پاؤ چاول لے لیں اور پاؤ شکر لیں اور اس میں 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال دیں اگر ڈال سکتے ہیں، اگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں مکس کر یہ کیڑوں کو ڈالیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے سورہ فلق 101 مرتبہ صبح شام روزانہ کی بنیاد پر اس کا عمل کریں اور اپنے پر بھی پھونکیں اور گھر کی جو مین انٹرس ہے اس کے کونوں پر بھی پھونکیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 6 ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں اور اسی کی زمین پر چلتے ہیں اور اسی کی زمین میں جو ان سے ہم نے دفن بھی ہونا ہے، لہٰذا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا بالکل پازیٹیو حصہ ڈالیں اس ملک کے لیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔